ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کو لگتا ہے کہ دنیا کے خطرناک ترین نشے کوکین یا ہیروئن جیسے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ لت صرف ان چیزوں کی ہوتی ہے جو لیبارٹری میں بنتی ہیں۔ بالکل، مطلب ہمارا دھیان ہمیشہ ان کیمیکلز پر ہی جاتا ہے جو باہر سے جسم میں داخل کیے جاتے ہیں۔ ہاں، لیکن آج کے اس گہرے تجزیے میں ہم جس نشے کی بات کر رہے ہیں وہ کسی فیکٹری میں تیار نہیں ہوتا، وہ ہمارے اپنے دماغ کی گہرائیوں میں پیدا ہوتا ہے، اور اگر سچ کہوں تو یہ انسانی تاریخ کا سب سے پوشیدہ اور تباہ کن نشہ ہے۔ یعنی انتقام کا نشہ۔ بالکل، بدلہ لینے کی لت۔ چلیں اس کی تہوں کو کھولتے ہیں۔ اور یہی وہ چیز ہے جو اس موضوع کو انتہائی پیچیدہ اور دلچسپ بنا دیتی ہے۔ جب ہم جیمز کمل جونیئر کی کتاب انتقام کی سائنس یعنی دی سائنس آف ریونج کے اقتباسات پڑھتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ انتقام محض ایک وقتی غصہ یا جذبہ نہیں ہے، صحیح، بلکہ یہ باقاعدہ ایک لت ہے، ایک دماغی بیماری ہے جس کی پوری ایک بائیولوجی ہے۔ تو آج ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اس بات کی کھوج لگائیں کہ جب کوئی انسان ہمیں دکھ پہنچاتا ہے تو ہم بے اختیار بدلے میں اسے تکلیف کیوں دینا چاہتے ہیں، اور سب سے اہم بات یہ کہ اگر ہم اس انتقام کو ایک روایتی برائی سمجھنے کے بجائے ایک میڈیکل کنڈیشن یا لت کے طور پر دیکھیں تو کیا ہم واقعی معاشرے میں پھیلے ہوئے تشدد کو کم کر سکتے ہیں؟ واقعی یہ وہ معلومات ہے جو روزمرہ کی زندگی کو سوچنے کے انداز کو مکمل طور پر بدل سکتی ہیں۔ اچھا، اس سنگینی کو سمجھنے کے لیے میرا خیال ہے ہمیں کسی انتہائی واقعے کی طرف دیکھنا ہوگا۔ ہم اکثر یہ فرض کر لیتے ہیں کہ جو لوگ ہولناک جرائم کرتے ہیں وہ پیدائشی طور پر سائیکوپیتھ یا ذہنی مریض ہوتے ہیں۔ بالکل، ہم انہیں پاگل کہہ کر جان چھڑا لیتے ہیں، مگر اعداد و شمار تو ایک الگ ہی کہانی سناتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کی کل آبادی میں طبی لحاظ سے سائیکوپیتھکس کی تعداد صرف 4% ہے؟ اوہ، صرف 4%؟ جی ہاں، صرف 4%۔ یعنی باقی جو 96% ہیں وہ ہم جیسے عام لوگ ہیں جو کسی خاص لمحے میں تشدد کا راستہ چن لیتے ہیں؟ یہ تو بڑی خوفناک حقیقت ہے۔ یہی تو وہ نقطہ ہے۔ مطلب اسے سمجھنے کے لیے 1973 کے ایک واقعے پر غور کرتے ہیں جس نے اس وقت پورے یورپ کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ 1973 میں ایسا کیا ہوا تھا؟ ایک 22 سالہ لڑکی تھی جس کا نام اولگا ہیپناروا تھا۔ اس نے پراگ شہر میں ایک مال بردار ٹرک کرائے پر لیا اور اسے انتہائی تیز رفتاری سے ایک فٹ پاتھ پر چڑھا دیا۔ او خدایا! ہاں، اور وہاں بہت سے لوگ ٹرام کا انتظار کر رہے تھے۔ 8 افراد موقع پر ہلاک ہوئے اور 12 شدید زخمی ہو گئے۔ یہ سن کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مجھے تو یہ کسی دہشت گردی کی کارروائی یا کسی ذہنی طور پر غیر متوازن شخص کا کام لگ رہا ہے۔ کیا اس کی ان لوگوں سے کوئی ذاتی دشمنی تھی؟ حیران کن بات یہ ہے کہ وہ ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں جانتی تھی، اور وہ پاگل بھی نہیں تھی۔ کیا مطلب پاگل نہیں تھی؟ مطلب یہ کہ جرم کرنے سے پہلے اس نے باقاعدہ اخبارات کے نام خطوط لکھے جن میں اس نے واضح کیا کہ وہ مکمل ہوش و حواس میں یہ قدم اٹھا رہی ہے۔ تو پھر اس نے ایسا کیا کیوں؟ اس کا دعویٰ تھا کہ بچپن سے اس کے خاندان اور معاشرے نے اسے ہراساں کیا ہے، اس پر تشدد کیا ہے اور اس کا مذاق اڑایا ہے۔ وہ خود کو ایک تباہ شدہ انسان مانتی تھی۔ اس کے بقول اس کے پاس صرف 2 راستے تھے، یا تو وہ خاموشی سے خودکشی کر لے یا پھر ان لوگوں کو مار دے۔ اور اس نے انتقام کو چنا؟ بالکل، اس نے اپنے ذہن کے اندر باقاعدہ ایک عدالتی نظام قائم کر لیا تھا۔ تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی نے اپنے ہی دماغ میں ایک کینگرو کورٹ لگا لی ہو، یعنی ایک ایسی کچہری جہاں فیصلہ پہلے سے طے شدہ ہو۔ ہاں، بالکل یہی بات تھی۔ وہ خود ہی اس عدالت میں مظلوم تھی، خود ہی استغاثہ کی وکیل تھی جس نے دلائل دیے، خود ہی وہ جج بن گئے جس نے سزائے موت کا حکم سنایا، اور آخر میں اس ٹرک کے اسٹیئرنگ وہیل پر بیٹھ کر وہ خود ہی جلاد بن گئی۔ یہ ایک بہت ہی عمدہ تشبیہ ہے۔ اس نے یہ پرواہ نہیں کی کہ جن لوگوں کو وہ کچل رہی ہے ان کا اس کے دکھوں سے دور دور تک کوئی واسطہ ہے یا نہیں۔ اس کا واحد مقصد معاشرے کو وہی درد لوٹانا تھا جو اس کے خیال میں معاشرے نے اسے دیا تھا۔ اس واقعے کو سن کر مجھے نفسیات دان سگمنڈ فرائڈ کا وہ نظریہ یاد آ رہا ہے جہاں انہوں نے کہا تھا کہ ہم سب اپنے لاشعور میں روزانہ ان لوگوں کو مار دیتے ہیں جو ہمیں تکلیف دیتے ہیں۔ وہ لاشعوری خواہشات والی بات۔ ہاں، یعنی ہم سب کے ذہنوں میں غصہ پکڑا ہوتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اولگا نے اس لاشعوری اور خیالی خواہش کو حقیقت کی دنیا میں نافذ کر دیا۔
اور یہی وہ مقام ہے جہاں ہم سب کو رک کر سوچنا چاہیے۔ مطلب اولگا کا انجام تو تباہ کن تھا، لیکن کیا ہوتا ہے جب کوئی عام انسان جو قانون کی پاسداری کرنا چاہتا ہے اسی غصے اور انتقام کی آگ کا شکار ہو؟ صحیح۔ یہیں سے مصنف جیمز کیمل کی اپنی زندگی کا رخ بدلتا ہے، جو اس نشے کی ایک اور زیادہ عام اور پوشیدہ شکل کو بے نقاب کرتا ہے۔ مصنف کی اپنی کہانی؟ میں اندازہ لگا سکتا ہوں کہ کتاب لکھنے کی وجہ کوئی ذاتی اور گہرا تجربہ ہی رہا ہوگا۔ دراصل جیمز کیمل کی کہانی اس تجزیے کا ایک انتہائی اہم موڑ ہے۔ ان کا بچپن ایک فارم پر گزرا، لیکن ان کے والدین پیشہ ور کسان نہیں تھے۔ اچھا۔ اسکول میں جو اصلی کسانوں کے بچے تھے وہ انہیں اسی بات پر شدید تنگ کرتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ یہ ہراساں کیے جانے کا سلسلہ کئی سالوں تک چلتا رہا۔ ایک غصہ اور احساس کمتری ان کے اندر جمع ہو رہا تھا۔ بچوں میں اکثر ایسا ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے اس کے اثرات بہت گہرے ہوتے ہیں۔ بالکل۔ اور پھر ایک رات وہ چنگاری بھڑک اٹھی۔ ان گنڈوں نے جیمز کے گھر کے باہر آ کر اس کی پالتو کتی، جس کا نام پاولا تھا، اسے گولی مار دی۔ او نہیں، ایک بے گناہ جانور کی جان لے لی؟ ہاں، اور بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ کچھ عرصے بعد انہی لڑکوں نے رات کے اندھیرے میں جیمز کے گھر کا میل باکس دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا۔ یہ تو حد ہو گئی۔ کوئی بھی نوجوان اس صورتحال میں پاگل ہو سکتا ہے۔ بالکل۔ جیمز نے اپنے والد کی لوڈڈ پستول اٹھائی، گاڑی میں بیٹھا اور ان کو مارنے کے ارادے سے ان کا پیچھا کیا۔ اس نے انہیں ایک سنسان جگہ پر گھیر بھی لیا۔ ان لڑکوں کے پاس ہتھیار نہیں تھا اور جیمز کے ہاتھ میں موت تھی۔ باپ رے! وہ تو ایک ایسا لمحہ تھا جہاں ایک مظلوم لڑکا قاتل بننے کے بالکل دہانے پر کھڑا تھا۔ لیکن جب اس نے گاڑی کا دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو ایک سوچ نے اسے روک لیا۔ کیا سوچ تھی وہ؟ اس نے محسوس کیا کہ اگر اس نے ٹریگر دبا دیا تو وہ صرف ان لڑکوں کو نہیں مارے گا، بلکہ وہ اپنی زندگی کا ایک اہم حصہ، اپنی اچھائی، اپنی آزادی اور اپنا مستقبل بھی ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ ہاں، یعنی اس انتقام کی جو قیمت اسے چکانی پڑتی وہ اس کی برداشت سے باہر تھی۔ بالکل۔ اس نے پستول واپس رکھی اور خاموشی سے گھر لوٹ آیا۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ کیا اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا؟ کیا اس نے اپنا بدلہ لینے کا ارادہ ترک کر دیا؟ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوا، اور یہی وہ حیرت انگیز موڑ ہے جو ہمیں انسانی ذہن کی پیچیدگی سمجھاتا ہے۔ جیمز نے بدلے کا ارادہ ترک نہیں کیا، اس نے محض تشدد کا وہ راستہ چھوڑا جو اسے سیدھا جیل لے جا سکتا تھا۔ تو پھر اس نے کیا کیا؟ اس کے بجائے اس نے انتقام لینے کا ایک ایسا طریقہ ڈھونڈ نکالا جو قانونی تھا، جسے معاشرہ قبول کرتا ہے۔ وہ ایک وکیل بن گیا۔ ایک وکیل؟ جی ہاں، مصنف اپنی کتاب میں بڑے واضح الفاظ میں دعویٰ کرتے ہیں کہ وکیل ہمارے معاشرے کے وہ واحد افراد ہیں جنہیں قانونی طور پر انتقام بیچنے کا لائسنس حاصل ہے۔ اچھا، یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے۔ اور اس انتقام کو انہوں نے ایک بہت ہی دل فریب اور مقدس برانڈ نیم دے رکھا ہے، اور وہ نام ہے انصاف۔ ایک منٹ رکیے، میں یہاں تھوڑا سا اختلاف کرنا چاہوں گا۔ کیا واقعی عدالت میں انصاف مانگنا یا وکالت کرنا محض ایک لت اور معاشرتی طور پر قابل قبول انتقام ہے؟ مطلب یہ تو بہت بڑا اور خطرناک دعویٰ ہے۔ اگر عدالتیں نہ ہوں تو معاشرہ تو افراتفری اور جنگل کے قانون کا شکار ہو جائے گا۔ ہم تو ان عدالتوں کو انصاف کی فراہمی کا ذریعہ مانتے ہیں۔ کیا ہم واقعی صرف اپنے بدلے کی آگ کو ایک مہذب شکل دے رہے ہیں؟ آپ کا اعتراض بالکل بجا ہے کہ نظام عدل معاشرے کے قیام کے لیے ناگزیر ہے۔ مصنف عدالت کے وجود یا اس کی ضرورت کو چیلنج نہیں کر رہے، بلکہ وہ اس حیاتیاتی سنسنی اور لطف کی بات کر رہے ہیں جو انسان اس نظام کے ذریعے حاصل کرتا ہے۔ حیاتیاتی سنسنی مطلب فزیکل ری ایکشن؟ بالکل۔ جیمز کمپول جب ایک پروسیکیوٹر بنے تو انہوں نے مجرموں کو سزائیں دلوائیں، اور پھر ایک سول وکیل کے طور پر لوگوں پر مقدمات کیے، ان کی زندگیاں مالی اور ذہنی طور پر اجیرن کیں۔ انہیں اس سارے عمل میں ایک عجیب سی تسکین، ایک نشہ محسوس ہوتا تھا۔ یعنی قانونی داوپیچ سے تکلیف پہنچانا۔ جواری کو جوا جیتنے پر یا کسی نشئی کو ڈرگز لینے پر ملتی تھی۔ یہ نظام ضروری ہو سکتا ہے، لیکن جیمز کے لیے یہ محض ایک پیشہ نہیں رہا تھا، یہ ان کی لت بن چکا تھا۔ یعنی وہ اس قانونی انتقام کے اس قدر عادی ہو گئے کہ انہیں ہر وقت کسی نہ کسی کو قانونی طور پر ہرانے کی طلب رہنے لگی۔ ایک طرح سے یہ وہ ٹالرنس پیدا ہونے والی بات ہے جہاں نشئی کو ہر بار
پہلے سے زیادہ بڑی خوراک چاہیے ہوتی ہے۔ اور اس لت نے بالآخر انہیں اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ وہ شدید ڈپریشن کا شکار ہو گئے اور ایک وقت ایسا آیا کہ خودکشی کے دہانے پر پہنچ گئے۔ او واقعی؟ جی، پھر اس تاریک دور میں انہوں نے نفسیاتی بیماریوں کی تشخیص کرنے والے عالمی مینول، جسے DSM-5 کہتے ہیں، اس کا مطالعہ کیا۔ اچھا۔ انہوں نے اس میں منشیات کی لت کے جو معیارات درج تھے انہیں اپنی اس انتقام کی کیفیت پر لاگو کر کے دیکھا۔ تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ کیا وہ طبی معیارات واقعی اس کیفیت سے میل کھاتے تھے؟ وہ تمام کی تمام علامات ان پر پوری اتر رہی تھیں، جیسے نشے کی شدید طلب ہونا، یہ جاننے کے باوجود کہ اس سے ان کی ذہنی صحت اور رشتے تباہ ہو رہے ہیں، اسے نہ چھوڑ پانا اور خطرے کے باوجود بار بار اسی عمل کو دہرانا۔ یہ تو ہو بہو ایڈکشن کی علامات ہیں۔ بالکل، اسی بنیاد پر انہوں نے اسے ریونج یوز ڈس آرڈر یعنی انتقام کے استعمال کی بیماری کا نام دیا۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ وہ ایک ڈرگ ایڈکٹ کی طرح برتاؤ کر رہے تھے، بس ان کا ڈرگ کوئی کیمیکل نہیں بلکہ دوسرے انسان کو قانونی طور پر دی جانے والی تکلیف تھی۔ یہ سب سن کر ایسا لگتا ہے جیسے ہم کسی فلسفیانہ یا نفسیاتی بحث میں الجھ رہے ہیں، لیکن سائنس اور حیاتیات کی دنیا بغیر ٹھوس شواہد کے محض نظریات کو نہیں مانتی۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اگر انتقام واقعی ایک نشہ ہے تو کیا ہمارے پاس کوئی دماغی سکینز یا لیبارٹری ٹیسٹس ہیں جو ثابت کر سکیں کہ ہمارا دماغ بدلہ لیتے وقت ویسا ہی کیمیائی رد عمل ظاہر کرتا ہے جیسا نشے کی حالت میں؟ سائنس نے اس نظریے کو بڑی مضبوطی سے ثابت کیا ہے۔ اس سلسلے میں 2004 میں زیورخ یونیورسٹی کی ایک انتہائی اہم تحقیق کا حوالہ دینا ضروری ہے۔ وہ تحقیق کیا تھی؟ محققین نے 15 مردوں پر ایک تجربہ کیا۔ انہیں گیم کھلائی گئی جس میں شرط یہ تھی کہ کچھ شرکا ان کے ساتھ جان بوجھ کر دھوکہ کریں گے۔ اچھا۔ اس کے بعد محققین نے ان مردوں کو یہ اختیار دیا کہ وہ اپنے ذاتی پیسے یعنی منی یونٹس خرچ کر کے ان دھوکہ دینے والوں کو سزا دے سکتے ہیں، یعنی اپنا مالی نقصان کر کے دوسرے سے بدلہ لینا۔ یہ تو ایک طرح سے انتقام کی خالص ترین شکل ہے، جہاں انسان اپنا نقصان برداشت کر لیتا ہے صرف دوسرے کو گرانے کے لیے۔ جب ان مردوں نے سزا دینے کا فیصلہ کیا تو دماغ میں کیا تبدیلیاں نوٹ کی گئیں؟ محققین نے PET اسکینز کے ذریعے ان کے دماغ کی سرگرمی کا معائنہ کیا۔ جب وہ بدلہ لے رہے تھے تو ان کے دماغ کا ایک خاص حصہ، جسے نیورو سائنس میں ڈورسل اسٹرائٹم کہتے ہیں، پوری طرح روشن ہو گیا۔ ڈورسل اسٹرائٹم، یہ دماغ میں کیا کام کرتا ہے؟ یہ دماغ کا وہی حصہ ہے جو خالصتاً انعام کے احساس، تسکین اور لت سے جڑا ہوا ہے۔ آسان الفاظ میں بدلہ لینے کا عمل ان کے دماغ میں ڈوپامائن کا سیلاب لا رہا تھا۔ دماغ انہیں بتا رہا تھا کہ نقصان کے باوجود بدلہ لینا ایک انتہائی تسکین بخش کام ہے۔ واہ، یہ تو حیرت انگیز ہے۔ لیکن 2006 میں لندن میں ہونے والی تحقیق تو اس سے بھی ایک قدم آگے چلی گئی۔ میں نے اس کے بارے میں تھوڑا پڑھا تھا۔ بالکل، لندن والی تحقیق تو اور بھی زیادہ تہلکہ خیز تھی۔ اس تحقیق میں مردوں کے ساتھ خواتین کو بھی شامل کیا گیا تھا، اور شرکاء کو خود سزا دینے کا اختیار نہیں دیا گیا، بلکہ انہیں صرف یہ دکھایا گیا کہ جن لوگوں نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا تھا اب انہیں بجلی کے جھٹکے یعنی الیکٹرک شاکس لگائے جا رہے ہیں۔ صحیح۔ یعنی وہ خود کچھ نہیں کر رہے تھے، صرف اپنے مجرم کو درد میں تڑپتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ اور اس تجربے کے نتائج نے انسانی نفسیات کے ایک اور تاریک پہلو کو بے نقاب کیا۔ جب خواتین نے ان دھوکے بازوں کو بجلی کے جھٹکے کھاتے اور درد سے کراہتے دیکھا تو ان کے دماغ کا وہ حصہ متحرک رہا جو ہمدردی سے جڑا ہے۔ یعنی انہیں تکلیف ہو رہی تھی۔ ہاں، انہیں کسی کو تکلیف میں دیکھ کر برا محسوس ہو رہا تھا، چاہے وہ دھوکے باز ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن مردوں کے معاملے میں صورتحال یکسر مختلف تھی۔ مجھے ڈر ہے کہ مردوں کے معاملے میں یہ ہمدردی کا عنصر شاید غائب ہو گیا ہو۔ آپ کا اندیشہ درست ہے۔ مردوں کے دماغ میں ہمدردی کا نظام مکمل طور پر شٹ ڈاؤن ہو گیا۔ واہ، مکمل طور پر بند؟ جی، اور اس کی جگہ دماغ کا ایک اور حصہ جسے نیوکلیس اکمبنس کہتے ہیں وہ متحرک ہو گیا۔ یہ حصہ خالصتاً شدید خواہش، لالچ اور نشے کا مرکز ہے۔ مطلب انہیں مزہ آ رہا تھا۔ بالکل، جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے مجرم کو وہ درد مل رہا تھا جسے وہ انصاف سمجھ رہے تھے تو انہیں کوئی ترس نہیں آیا، بلکہ انہیں گہری نشہ آور تسکین ملی۔
یہ تحقیقات ثابت کرتی ہیں کہ انتقام محض ایک جذباتی کمزوری نہیں بلکہ ایک ٹھوس حیاتی حقیقت ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے۔ ارتقائی لحاظ سے دیکھیں تو ہمارا دماغ ہمارے فائدے اور بقا کے لیے بنا ہے، تو ارتقاء نے یا فطرت نے ہمارے دماغ کی وائرنگ اس طرح کیوں کی کہ ہمیں دوسرے انسان کو تکلیف دے کر ڈوپامائن اور خوشی ملے؟ اس میں بقا کا کیا راز چھپا ہے؟ اس سوال کا جواب ہمیں برفانی دور اور ابتدائی انسانی تاریخ میں ملتا ہے۔ ان قدیم شکاری قبائل میں اگر کوئی شخص قبیلے کے اصول توڑتا تھا، راشن چوری کرتا تھا یا بلا وجہ حملہ کرتا تھا تو اسے سزا دینا قبیلے کی بقا کے لیے لازمی تھا۔ یعنی اگر سزا نہ دی جائے تو قبیلہ تو ختم ہو جائے گا۔ بالکل، اگر لوگ ان جرائم پر رد عمل نہیں دیتے تو قبیلہ تباہ ہو جاتا۔ اس لیے ارتقاء نے انسان کے اندر انتقام کو ایک انعام کے طور پر پروگرام کر دیا۔ اچھا، فطرت نے اسے ڈوپامائن سے جوڑ دیا تاکہ انسان خطرے کے باوجود آگے بڑھ کر حملہ آور کو سزا دے سکے۔ ڈاکٹر چائلڈرس نے مصنف کو یہ بات سمجھانے کے لیے ایک بہترین تشبیہ استعمال کی تھی۔ وہ گو اور سٹاپ سگنل والی بات، وہ تو واقعی بہت دلچسپ ہے۔ دراصل ہمارے دماغ میں ایک گو سگنل ہوتا ہے جو اسی قدیم دور سے چلا آ رہا ہے۔ یہ سگنل فوراً عمل کرنے، خطرے پر حملہ کرنے اور انعام حاصل کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ صحیح۔ لیکن اس کے ساتھ ہی انسان کے ارتقاء نے ایک سٹاپ سگنل بھی بنایا جو دماغ کے اگلے حصے یعنی پری فرنٹل کارٹیکس میں ہوتا ہے۔ اس کا کام نتائج کا اندازہ لگانا ہے، یہ سوچنا کہ اگر میں نے یہ قدم اٹھایا تو مستقبل میں اس کے کیا نقصانات ہوں گے۔ یعنی جب انسان انتقام کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے یا نشے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کا یہ پری فرنٹل کارٹیکس یعنی سٹاپ سگنل ایک طرح سے ہائی جیک ہو جاتا ہے، اس کی بریکیں فیل ہو جاتی ہیں اور وہ شخص صرف اس قدیم گو سگنل کے زیر اثر کام کر رہا ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اسے صرف وہ فوری تسکین چاہیے ہوتی ہے جو اسے دوسرے کو گرانے سے ملے گی۔ اور جب انسان بغیر بریکوں کے صرف گو سگنل پر چل رہا ہو تو تباہی یقینی ہے۔ اب ہمارے سامنے سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ اگر انتقام واقعی ایک ارتقائی لت اور دماغی بیماری ہے تو ہم اس سے کیسے بچیں؟ ہم معاشرے میں بڑھتے ہوئے تشدد کو کیسے روک سکتے ہیں؟ بظاہر تو اس کا سب سے آسان اور منطقی حل یہی لگتا ہے کہ ہم ان وجوہات کو ہی جڑ سے اکھاڑ پھینکیں جو لوگوں کو غصہ دلاتی ہیں، جنہیں ہم شکایات کہتے ہیں۔ اگر ہم معاشرے سے ظلم، ناانصافی اور حق تلفی کو ختم کر دیں تو ظاہر ہے انتقام لینے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ یہ خیال سننے میں بہت مثالی اور پرکشش لگتا ہے، لیکن سائنسی اور عملی نقطہ نظر سے یہ ایک ناممکن ہدف ہے۔ ناممکن کیوں ہے؟ کیونکہ ہم تمام شکایات کو ختم نہیں کر سکتے۔ شکایات کوئی موضوعی یا ماپی جانے والی چیز نہیں ہے، یہ مکمل طور پر انسان کی انفرادی اور ذاتی سوچ پر مبنی ہوتی ہیں۔ مطلب ہر کسی کی شکایت مختلف ہو سکتی ہے؟ ہاں، دنیا میں اربوں انسان ہیں اور ان کی ان گنت شکایتیں ہو سکتی ہیں۔ کوئی شخص کسی معمولی سی بات کو بھی اپنی انا کا مسئلہ بنا سکتا ہے اور خود کو دنیا کا سب سے مظلوم انسان قرار دے سکتا ہے۔ یہ بات واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ ہسٹری میں ایسے کئی ظالم گزرے ہیں جو خود کو مظلوم پیش کرتے تھے۔ یہ جان کر حیرت ہوتی ہے کہ ایڈولف ہٹلر، جس کے احکامات پر لاکھوں معصوم لوگوں کا قتل عام ہوا، وہ بھی اپنے ذہن میں خود کو ایک مظلوم سمجھتا تھا۔ واقعی؟ جی، اس کا پختہ یقین تھا کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد اس کے ساتھ اور اس کی قوم کے ساتھ انتہائی ناانصافی ہوئی ہے، اور وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ محض اس کا رد عمل اور حق ہے۔ یہ تو بہت بھیانک سوچ ہے۔ اسی طرح امریکہ کا ایک بدنام زمانہ سیریل کلر جان وین گیسی، جس نے 33 نوجوانوں اور بچوں کو انتہائی بے دردی سے مار ڈالا، جب اس پر مقدمہ چلا تو اس نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ وہ خود کو ایک مجرم سے زیادہ ایک شکار مانتا ہے۔ مطلب وہ خود کو ایک وکٹم سمجھتا تھا؟ کس بنیاد پر؟ کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ بچپن میں اس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی۔ یہ تو رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے۔ یعنی انسانی دماغ اس قدر پیچیدہ اور دھوکے باز ہے کہ وہ اپنے ہر خوفناک اور ظالمانہ عمل کو جائز قرار دینے کے لیے کوئی نہ کوئی پرانی شکایت ڈھونڈ نکالتا ہے۔ بالکل، دماغ خود کو جواز فراہم کر لیتا ہے۔ اور ہمیں اس بات کو سمجھنے کے لیے سیریل کلرز تک جانے کی ضرورت نہیں، ہم روزمرہ زندگی میں بھی یہی پیٹرن دیکھتے ہیں۔ ہاں،
روزمرہ کی زندگی میں یہ بہت عام ہے۔ مطلب اگر ٹریفک میں کوئی شخص ہماری گاڑی کے آگے سے تیزی سے کٹ مار کر گزر جائے تو ہم فوراً وہ گو سگنل محسوس کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ گاڑی بھگا کر اس کے آگے بریک ماریں، اسے سبق سکھائیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یا سوشل میڈیا پر کوئی ہماری کسی پوسٹ پر تنقید کر دے تو ہم گھنٹوں اس بحث میں الجھے رہتے ہیں تاکہ اسے نیچا دکھا سکیں۔ ہم لاشعوری طور پر ڈوپامن کی اس چھوٹی سی خوراک کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ یہاں ایک وسیع تر نقطہ نظر کی ضرورت ہے۔ اگر شکایات کا یہ چکر کبھی ختم نہیں ہو سکتا تو ہمیں انتقام کو ایک مجرمانہ مسئلے کے ساتھ ساتھ ایک عوامی صحت یعنی پبلک ہیلتھ کے مسئلے کے طور پر دیکھنا ہوگا۔ پبلک ہیلتھ کے طور پر وہ کیسے؟ ہم دنیا بھر میں اسلحے پر پابندی اور گن کنٹرول کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ اقدامات یقیناً ضروری ہیں، لیکن اگر ہم تمام بندوقیں اور ہتھیار ضبط بھی کر لیں تب بھی لوگ پتھروں سے، لاٹھیوں سے یا اولگا کی طرح ایک کرائے کے ٹرک سے ایک دوسرے کو ماریں گے۔ کیونکہ اصل پرابلم تو کچھ اور ہے۔ بالکل، کیونکہ مارنے کا وہ اوزار تو صرف ایک ذریعہ ہے۔ اصل مسئلہ تو انسان کے اندر موجود وہ شدید حیاتیاتی خواہش ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں صرف ہتھیاروں کو کنٹرول کرنے پر توجہ نہیں دینی چاہیے، بلکہ اس ذہنیت کا، اس دماغی کیمسٹری کا علاج کرنا چاہیے جو اس ہتھیار کو اٹھانے پر اکساتی ہے۔ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں۔ جس طرح جدید میڈیکل سائنس دل کی بیماریوں، کینسر یا منشیات کی لت کا علاج کرنے کے لیے جامع حکمت عملیاں بناتی ہیں، اسی طرح ہمیں انسان کے اندر پنپنے والی اس بدلہ لینے کی طلب کا علاج بھی میڈیکل اور نفسیاتی بنیادوں پر کرنا ہوگا۔ صحیح۔ معاشرے میں غصے کو قابو کرنے کی تھیراپیز عام ہونی چاہیے۔ ہمیں افراد کو یہ تربیت دینی ہوگی کہ جب ان کا دماغ انتقام کی شدید خواہش کرے تو وہ اپنے پری فرنٹل کارٹیکس یعنی اس سٹاپ سگنل کو کیسے بروئے کار لائیں۔ یعنی ہمیں ایڈکشن والا علاج اس پر لاگو کرنے ہوں گے۔ بالکل، جب تک ہم لت سے چھٹکارا پانے والے ماڈلز کو اس بیماری پر لاگو نہیں کریں گے، تشدد کی یہ لہر کبھی کم نہیں ہوگی۔ تو اس سارے گہرے تجزیے کو سمیٹتے ہوئے جو تصویر ہمارے سامنے ابھرتی ہے وہ روایتی سوچ سے بالکل مختلف ہے۔ انتقام کوئی عام سا جذباتی رد عمل یا محض کسی کی اخلاقی کمزوری نہیں ہے۔ بالکل بھی نہیں۔ یہ برفانی دور سے ہمارے ڈی این اے میں چلا آ رہا ایک طاقتور ارتقائی نشہ ہے۔ یہ ہمارے دماغ کے انعام اور تسکین کے نظام کو بالکل اسی طرح ہائی جیک کر لیتا ہے جیسے کوئی سخت ترین منشیات۔ صحیح بات ہے۔ ہم روزانہ اپنے دماغ کی خود ساختہ عدالتوں میں اپنے جاننے والوں کو، اپنے مخالفین کو سزائیں سناتے ہیں اور ان سزاؤں پر عمل درآمد کرنے کے لیے بے چین رہتے ہیں، کیونکہ اس سے ہمیں ایک عارضی مگر طاقتور حیاتیاتی سکون ملتا ہے۔ لیکن امید کی کرن یہ ہے کہ ہماری حیاتیات ہماری حتمی تقدیر نہیں ہے۔ آج چونکہ ہم نیورو سائنس کی مدد سے اس پورے میکانزم کو سمجھ چکے ہیں تو ہم اس پر قابو بھی پا سکتے ہیں۔ بالکل، ہم بے بس نہیں ہیں۔ جی، اپنے سٹاپ سگنل یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو استعمال کر کے ہم اس تباہ کن چکر کو توڑ سکتے ہیں۔ شعور اور آگاہی ہی اس قدیم لت کے خلاف ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اور اس تجزیے کو ختم کرتے ہوئے یہاں ایک گہرا اور شاید تھوڑا سا چونکا دینے والا سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر ہمارے دماغ فطری طور پر ہمیں دوسروں کو سزا دینے پر، انہیں تکلیف میں دیکھنے پر ایک خوشی اور انعام کا احساس دیتے ہیں، تو کیا ہماری دنیا کا یہ جو نام نہاد انصاف کا نظام ہے، ہماری عدالتیں، ہماری جیلیں، کیا یہ واقعی اعلیٰ اخلاقیات پر مبنی ہیں؟ یہ واقعی سوچنے والی بات ہے۔ یا یہ نظام صرف ایک ادارہ جاتی اور مہذب شکل ہے جہاں ہم اپنے اندر کے اس قدیم خونخوار نشے کو قانونی طریقے سے پورا کر رہے ہیں؟ کیا حقیقی انصاف وہ نہیں ہوگا جب ہم اپنی ہی دماغ کی اس جبلت، اس فزکس اور کیمسٹری کے خلاف بغاوت کریں اور بدلہ لینے کے اس آسان حیاتیاتی راستے کی بجائے معاف کرنے کا وہ غیر فطری، مشکل لیکن عظیم راستہ چنیں؟ یہ وہ نقطہ ہے جو ہمیں سوچنے کے لیے ایک نیا زاویہ دیتا ہے۔ اس موضوع پر ہمارے ساتھ اس سفر میں شامل ہونے اور اس گہرے تجزیے کا حصہ بننے کے لیے بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلے تجزیے میں۔